پاکستان اور افغانستان کے درمیان فوری جنگ بندی پر اتفاق۔ قطر کی میزبانی اور ترکی کی ثالثی میں دونوں ملکوں کے دوحہ میں 13 گھنٹے مذاکرات ہوئے۔ قطر کی وزارت خارجہ کے اعلامیے کے مطابق فریقین نے نہ صرف فوری جنگ بندی پر رضامندی ظاہر کی بلکہ دو طرفہ امن و استحکام کے لیے مستقل طریقہ کار وضع کرنے پر بھی اتفاق کیا۔ دونوں ملک آئندہ دنوں میں فالو اپ اجلاس کریں گے تاکہ جنگ بندی کے نفاذ اور اس کے پائیدار تسلسل کو یقینی بنایا جا سکے۔ یہ اقدامات سلامتی اور استحکام کے فروغ میں مددگار ثابت ہوں گے۔ اہم پیش رفت سرحدی کشیدگی کے خاتمے اور خطے میں پائیدار امن کے قیام کی بنیاد رکھے گی۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان سیز فائر ہو گیا۔ دونوں ملک ایک دوسرے کی سرزمین کا احترام کریں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا ایکس پر بیان، لکھا افغانستان سے دہشت گردی کا سلسلہ پاکستان میں فوری بند ہوگا۔ 25 اکتوبر کو استنبول میں دوبارہ وفود کی ملاقات ہوگی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں افغانستان سے معاہدے کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ معاہدہ صحیح سمت میں پہلا قدم ہے۔ قطر اور ترکی کے تعمیری کردار کو سراہتے ہیں۔ ایک ٹھوس اور قابل تصدیق نگرانی کے طریقہ کار کے قیام کے منتظر ہیں۔ مزید جانوں کے ضیاع کو روکنے کے لیے تمام کوششیں بروئے کار لانا ضروری ہیں۔ طالبان رجیم پاکستان پر حملے کرنے والی پراکسیوں کو نکیل ڈالے۔ افغانستان میں فتنہ ہند اور خوارج کی پناہ گاہیں ہیں۔ یہ فتنے دشمن کے کرائے کے قاتل ہیں جو پاکستان میں وحشیانہ دہشت گردی کر رہے ہیں۔ جیسے روایتی محاذ پر فتح حاصل کی، ایسے ہی ہمارے پڑوسی کی ہر ریاستی پراکسی کو خاک میں ملا دیا جائے گا۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے اور مسلح افواج کو قوم کی حمایت حاصل ہے۔ خاص طور پر کے پی اور بلوچستان کے عوام کی حمایت سے اس خطرے کو شکست دیں گے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا افغان طالبان کو دو ٹوک پیغام۔ پی ایم اے کاکول میں پاسنگ آؤٹ پریڈ سے تاریخی اور غیر مبہم خطاب میں کہا اسلام کی غلط تشریح کرنے والے مٹھی بھر گمراہ دہشت گردوں کے سامنے کبھی نہیں جھکیں گے۔ دشمن کسی بھول میں نہ رہے، پاک فوج ہر محاذ پر تیار ہے۔ پاکستان کا پرچم ہمیشہ سربلند رہے گا۔ فتنہ ہندوستان کا انتہائی مطلوب دہشت گرد جمیل عرف ٹیٹک ہلاک۔ ذرائع کے مطابق جمیل ضلع پنجگور کا رہائشی اور پنجگور بلیدہ سمیت متعدد علاقوں میں دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث تھا۔ افغانستان سمیت جو بھی حملہ کرے گا اس کو جواب ملے گا۔ صوبے میں موجود افغان مہاجرین کو باعزت طریقے سے واپس بھجوایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو، کہا مجھے کسی کے خلاف نہیں اتارا گیا، ہم قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں، عدالتوں میں جنگ لڑ رہے ہیں، انصاف نہ ملا تو احتجاج کریں گے، بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ ہوئی تو مشاورت سے کابینہ تشکیل دی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر مسلم لیگ نون نواز شریف کی جاتی امراء میں ملاقات۔ وزیر اعظم نے نواز شریف کو افغانستان سے قطر میں ہونے والے معاہدے سے متعلق بریف کیا۔ ملاقات میں موجودہ ملکی اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پیپلز پارٹی کی قیادت چٹکی بجا کر وفاق میں حکومت گرا سکتی ہے۔ پارٹی قیادت حکم دے تو نون لیگ کو ٹف ٹائم دیں گے۔ اتحاد پیپلز پارٹی کی نہیں، نون لیگ کی ضرورت ہے۔ پیپلز پارٹی کے سینٹرل ایگزیکٹو اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ ذرائع کا کہنا ہے سی ای سی ارکان کی جانب سے حکومت سے اتحاد کے خاتمے کا مطالبہ بھی سامنے آیا۔ ارکان نے کہا حکومت سے اتحاد پیپلز پارٹی کے لیے سیاسی خودکشی سے کم نہیں۔ پی پی قیادت حکومت میں باضابطہ شامل ہو یا اتحاد ختم کرے۔ لیڈرشپ اور ڈپلومیسی کا ثمرات ہیں، بٹ وی ناؤ نیڈ ٹو لیوریج دس اینڈ ٹیک اٹ ٹورڈز اکنامک کنسولیڈیشن۔ معاشی استحکام ہی قومی سلامتی کی ضمانت ہے۔ بدامنی یا سرحدوں پر کشیدگی سے معیشت پر براہ راست منفی اثر پڑتا ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی واشنگٹن کے پاکستانی سفارت خانے میں پریس کانفرنس، کہا امریکہ اور پاکستان کے تعلقات انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔
اب وقت آ گیا ہے چین، سعودی عرب اور دیگر دوست ممالک کے ساتھ تعلقات کو اقتصادی اور تجارتی فائدے میں بدلا جائے۔ پاکستان کو اب امداد نہیں، سرمایہ کاری اور صنعتی شراکت داری کی ضرورت ہے تاکہ پائیدار ترقی ممکن ہو سکے۔ پاکستان کا پہلا ہائپر اسپیکٹرل سیٹلائٹ مدار میں پہنچ گیا۔ سیٹلائٹ کو چین سے خلا میں بھیجا گیا۔ HS-1 سیٹلائٹ مدار میں پہنچ گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے سیٹلائٹ جدید ہائپر اسپیکٹرل امیجنگ ٹیکنالوجی سے لیس ہے۔ سیلاب، لینڈ سلائڈنگ اور دیگر قدرتی آفات کی پیش گوئی میں مدد دے گا۔ زمین کے استعمال، فصلوں، پانی اور شہری ترقی کا درست تجزیہ ممکن ہوگا۔ ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار نے پاکستانی اور چینی سائنسدانوں کی کاوشوں کو سراہا۔ اسپارکو نے خلائی ٹیکنالوجی کے ذریعے قومی ترقی کے عزم کو دہرایا۔ رواں سال خلا میں بھیجا جانے والا یہ پاکستان کا تیسرا سیٹلائٹ ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے پاکستان کے پہلے ہائپر اسپیکٹرل سیٹلائٹ کی کامیاب لانچ پر قوم کو مبارکباد دی۔ پاک فضائیہ کے جدید ترین JF-17 تھنڈر بلاک 3 لڑاکا طیارے آذربائیجان پہنچ گئے۔ شاہینوں کی آذربائیجان تک نان سٹاپ فلائٹ۔ دوران پرواز IL-78 ٹینکر سے ری فیولنگ کی صلاحیت کا بھی عملی مظاہرہ کیا گیا۔ ISPR کے مطابق پاک فضائیہ کا دستہ 2 طرفہ تربیتی فضائی مشق جنگ انڈس شیلڈ الفا میں شرکت کرے گا۔ فضائی حملے میں 3 افغان کرکٹرز کی ہلاکت کے الزام کا کوئی ثبوت نہیں۔ پاکستان نے ICC کا غیر مصدقہ اور متعصبانہ بیان مسترد کر دیا۔ وزیر اطلاعات عطا طاہر نے کہا ICC نے غیر مصدقہ الزام ثابت شدہ حقیقت کے طور پر پیش کیا۔ چیئرمین جے شاہ کی قیادت میں ICC کا رویہ پیٹرن بن چکا ہے۔ ICC کے بیان کے چند گھنٹے بعد چیئرمین جے شاہ نے سوشل میڈیا پر بھی دعویٰ دہرایا۔ جے شاہ کے بعد افغان کرکٹ بورڈ نے بھی عین اسی موقف پر مبنی بیان جاری کیا۔ ICC جے شاہ افغان بورڈ کے بیانات پاکستان کے خلاف جھوٹے بیانیے کی کوشش ہے۔ ICC کا بیان جانبداری اور تعصب کی واضح جھلک ہے۔ موجودہ چیئرمین جو بھارت سے تعلق رکھتے ہیں انہیں غیر جانبداری ثابت کرنا ہوگی۔ دنیا میں پہلا موقع ہے کھیل کا عالمی ادارہ شدت پسندوں کے حق میں بول رہا ہے۔ آ کے دیکھیں گے پچ کی اور کیا کنڈیشن ہے۔ پچ لک کوائٹ ڈرائی جو ہے نا، تو اس میں دیکھیں گے کہ ہو سکتا ہے پاسبلٹی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ چینجز ہوں، لیکن اتنی زیادہ چینجز نہیں ہوں گی۔ پچ دیکھ کر دوسرے ٹیسٹ کی فائنل 11 کا فیصلہ کریں گے۔ ٹیم میں زیادہ تبدیلیاں نہیں ہوں گی۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ اظہر محمود کی پریس کانفرنس، کہا پہلے ٹیسٹ میں 2 فاسٹ بالرز کھلانے پر تنقید ہوئی لیکن ہمارا فیصلہ درست ثابت ہوا۔ جنوبی افریقی کپتان مارکرم نے کہا مہراج مکمل فٹ دوسرے ٹیسٹ کا حصہ ہوں گے۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کی کرکٹ ٹیموں کا راولپنڈی اسٹیڈیم میں پریکٹس سیشن۔ دوسرا ٹیسٹ کل سے راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔ پاکستان ٹیم میں ایک تبدیلی کا امکان، حسن علی کی جگہ اسپنر کو شامل کیا جا سکتا ہے۔ چیئرمین PCB محسن نقوی سے صدر پاکستان ٹینس فیڈریشن اسام الحق کی ملاقات۔ اسام الحق نے اسلام آباد میں ٹینس کورٹ سے متعلق مسائل فوری حل کرنے پر شکریہ ادا کیا۔ محسن نقوی کا کہنا تھا ٹینس کے فروغ کے لیے فیڈریشن کو مکمل سپورٹ کریں گے۔ PCB کا نوجوان کرکٹرز کو تعلیمی اسکالرشپس دینے کا فیصلہ۔ PCB ہیڈ کوارٹرز میں معاہدے پر دستخط کی تقریب۔ محسن نقوی نے کہا نوجوان کرکٹرز کھیل کے ساتھ تعلیم پر بھی توجہ دے سکیں گے۔ سندھ حکومت نے وفاق سے گندم کی امدادی قیمت مقرر کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ وزیر زراعت سندھ سردار بخش مہر نے کہا وفاق گندم کی امدادی قیمت کم از کم 4200 روپے فی من مقرر کرے۔ کسانوں کو مناسب قیمت نہ ملی تو گندم کی کاشت چھوڑنے کا خدشہ ہے۔ خیبر پختونخوا کے 7 اضلاع میں ضمنی بلدیاتی انتخابات کوہاٹ، دیائی خان، ایبٹ آباد، مانسہرہ، مالاکنڈ، شانگلہ
اور اپر دیو میں پولنگ کا آخری گھنٹہ 88,000 سے زائد ووٹرز حق رائے دہی استعمال کر رہے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان اخلاقیات بھول گئے، صحافی کے سادہ سے سوال کا انتہائی بدتمیزی سے نامناسب جواب دیا۔ صحافی نے کیرولین لیوٹ سے پوچھا، بوداپیسٹ میں ٹرمپ اور پیوٹن کی ملاقات کا فیصلہ کس نے کیا؟ ترجمان نے جواب دیا، آپ کی ماں نے۔ مزید کہا، مجھ سے فضول سوال کرنا بند کریں۔ ڈیموکریٹ رہنما حکیم جیفریز نے تنقید کرتے ہوئے کہا، ترجمان وائٹ ہاؤس قابو سے باہر ہے۔ ہفنگٹن پوسٹ نے اس رویے کو بچکانہ قرار دیتے ہوئے کہا، ایسے جواب ہمیں سوال کرنے سے نہیں روک سکتے۔ امریکہ میں صدر ٹرمپ کے خلاف نو کنگ ریلیاں، بادشاہت نامنظور کے نعرے۔ واشنگٹن ڈی سی، نیو یارک، شکاگو، سیاٹل، میامی اور لاس اینجلس میں مظاہرین سڑکوں پر نکل آئے۔ مظاہرین کی صدر ٹرمپ پر کڑی تنقید، صدر ٹرمپ کی پالیسیوں کو بادشاہت کی جانب قدم قرار دیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا، صدر ٹرمپ بدامنی کے نام پر فوج بھیج کر شہروں پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ نے نو کنگ ریلیوں کو امریکہ مخالف احتجاج قرار دے دیا۔ اسرائیل کی جنگ بندی کی خلاف ورزیاں، 10 روز میں 38 فلسطینی شہید، 143 زخمی۔ فلسطینی حکام کے مطابق آج صبح اسرائیلی فورسز نے رفح پر حملے کیے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کی ہٹ دھرمی برقرار، کہا غزہ میں جنگ حماس کے غیر مسلح ہونے تک ختم نہیں ہوگی۔ حماس نے غزہ سے مزید 2 یرغمالیوں کی لاشیں اسرائیل کے حوالے کر دیں۔ اسرائیلی فوجی فلسطینی بچوں سے بھی خوفزدہ، الخلیل میں گلی میں کھیلتے ننھے منھے بچوں کو ہراساں کرتے رہے۔ مغربی کنارے میں قبضے کے لیے فلسطینی بچوں اور نوجوانوں سے بدسلوکی اسرائیلی فوج کا معمول بن چکی ہے۔ دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے کے لیے خیبر پختونخوا کا پہلا اسنائپر اسکواڈ تیار۔ ایلیٹ فورس میں شامل جدید اسلحے اور تربیت سے لیس اسنائپر اسکواڈ کو جنوبی اضلاع، مالاکن ڈویژن اور سرحدی علاقوں میں تعینات کیا جائے گا۔ اسکواڈ کو فاصلے پر موجود چھپے ہوئے دشمن کو ہلاک کرنے کی تربیت دی گئی ہے۔ سردی کے موسم میں اسکواڈ کو جدید تھرمل امیجنگ ڈیوائسز دی جائیں گی۔ قوم کے شہیدوں تمہیں سلام، ISPR نے نغمہ ریلیز کر دیا۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے وطن پر جان نچھاور کرنے والے شہداء کو خراج عقیدت، خون کے آخری قطرے تک وطن کے لیے قربانیاں دینے کے عزم کا ادا۔ انسداد پولیو مہم کا آخری روز، NEOC کا کہنا ہے اب تک 4 کروڑ 33 لاکھ سے زائد بچوں کی ویکسینیشن کی جا چکی۔ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائیں، زندگی بھر کی معذوری سے بچائیں۔ ICC ویمنز ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں جگہ بنانے کا چیلنج، بھارت اور انگلینڈ کی ٹیمیں مد مقابل۔ فتح کی صورت میں انگلینڈ کی ٹیم سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر جائے گی۔ اور پاکستانی ٹی وی کے ورسٹائل اداکار سلیم ناصر کو متاحوں سے بچھڑے 36 برس بیت گئے۔ آخری چٹان کے خوارزم شاہ سے آنگن ٹیڑھا کے اکبر تک سلیم ناصر نے ہر کردار کو لازوال بنایا۔